عقائد کے مطابق اب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب موجود نہیں اور 12ویں امام کا انتظار ہو رہا ہے جو قرآن کے ساتھ غار میں ہے۔ کوئی غار میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے درمیان، ہو سکتا ہے اس وقت یہاں آئے ہوئے ہوں، ہم پہچان نہیں پا رہے غیبت۔ اب آپ بات شہنشاہ صاحب کی کچھ باتوں سے میں اگری کرتا ہوں۔ انہوں نے جو امام عصر علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ غار میں نہیں، یہ جو جماعت کہتا ہے نا غار میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپ گئے تھے، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام علیہ السلام غار میں چھپے تھے یا چھپے ہیں۔ جو غار میں چھپے تھے، جن کو غار میں نبوت ملی ہے، غار میں چھپے تھے، وہ سردار انبیاء، فخر انبیاء، ہمارے تاج سر، بہترین کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار میں چھپ جانا، غار میں جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن وہ تانے کے طور پہ ذکر کر رہا ہے۔ جو کوئی شیعہ حدیث ہے ہی نہیں کہ کوئی امام علیہ السلام غار میں گئے۔ جو غار میں گئے نا وہ کفار تانا دیتے تھے ہمارے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کفار کے نقش قلم پہ چل کے یہ بٹی صاحب یہ الشیوں کے لیے کوئی تان بنا رہے ہیں جو سرے ہی سے جھوٹ ہے۔ حضرت امام عصر علیہ السلام کی غیبت کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو اس لیے زندہ رکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے زندہ رکھا ہے تاکہ کوئی تعجب نہ کرے، کہ کوئی بھی مسلمان ہو تو یہ تعجب نہ کرے کہ اگر 12ویں امام کو دیکھیں کہ 12ویں امام کی عمر طویل ہے تو یہ اس کے لیے ایک امپاسبل چیز نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے امام عصر علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جن کی ولادت کو 2000 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، وہ ابھی زندہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھ سکتا ہے، اور پتہ نہیں ابھی آگے کتنے مزید سال زندہ رہیں گے، تو ان سے اگر کم عمر امام عصر علیہ السلام طویل زندگی اللہ دے، ان سے کوئی کسی کو تعجب نہ ہو۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نہ ان کی کوئی شریعت ہے، نہ کوئی ان کی امت ہے، نہ وہ کسی کو راستہ دکھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک حجت ہو لوگوں کے لیے، کہ اگر امام عصر علیہ السلام ایک زمانے میں غیبت میں ہو، طویل عرصے تک غیبت میں ہو، تو کوئی کسی کے لیے اس کو ماننے کے لیے مشکل نہ ہو، اگر بشرط کہ وہ قرآن کو مانتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہو۔ تو یہ جو طول عمر ہے یا غیبت ہے، پہلے اگر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اس کو امپاسبل قرار دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 1500 سال کتنا عمر دیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو 2000 سال، حضرت خضر علیہ السلام کو وہ ہزاروں سال سے وہ زندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 3200 سال پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، یا 3400 سال پہلے، اس زمانے میں وہ تھے، نہ کہ خضر علیہ السلام موسیٰ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ کئی سو سال سے زندہ تھے، ٹھیک ہے نا، ابھی تک زندہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام، بات ان کی بالکل بجا ہے، صحیح ہے، علامہ شہنشاہ صاحب کا